تو تبلیغ کی بنیاد خیر پر ہے، ان کی غلطیاں خدا معاف کر دے گا اور نتیجہ اچھا دے گا، جبکہ مودودی جماعت کی بنیاد شر، فساد، دارالعلوم دیوبند اور مولانا حسین احمد کی دشمنی پر ہے، وہ اس کے اچھے کام بھی آخر کار صفر و زیرو ہو جائے گی۔ جس عالم سے خدا ناراض ہو اس کو جماعت اسلامی کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور جس کا ایمان سلب ہو وہ مودودی کو اپنا دینی رہنما کہے گا۔ چنانچہ قاضی حسین احمد صاحب تشریف لائے تھے، میں نے یہ سب باتیں ان سے کئی کیسٹ میں محفوظ ہیں، تو مجھے کہا کہ میرے ماموں کا لڑکا مولانا ہدایت اللہ زندہ ہوتا تو میں تجھ سے مناظرہ کراتا۔ میں نے کہا ان سے میں مناظرہ کیوں کرتا، وہ تو میرے مشائخ اور اکابر تھے، ان کا حکم میرے لیے، ان کا اشارہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا مولانا ہدایت اللہ صاحب کے ارشادات میرے پاس محفوظ ہیں۔ مشہور یہ تھا کہ وہ بھی جماعت اسلامی میں ہے تو لوگ پھر مودودی خیال سمجھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے پھوپھی کا لڑکا جو میرا بھائی ہے قاضی حسین احمد، جماعت میں وہ میری وجہ سے لگا ہے اور آج جماعت کا امیر بنا ہوا ہے۔ اب میری کوئی حیثیت جماعت میں نہیں ہے کیونکہ میں مولانا مودودی کی فقہ کو غلط کہتا ہوں۔ اور پھر واقعہ سنایا کہ کل پرسوں حسین احمد قاضی آیا تھا اور اس نے سامنے ٹوٹی پر وضو کیا، میں یہاں سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا۔ میں نے کہا قاضی صاحب پیر نہیں دھوئے؟ کہا کہ نہیں، مولانا مودودی نے لکھا ہر طرح جرابوں پر مسح جائز ہے۔ کہ میں نے پوچھا کہ مودودی صاحب کو آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں؟ کہ آپ جانتے ہیں۔ کہ میں نے کہا اگر قیامت کے دن ایمان و نجات چاہیے تو مولانا مودودی کے فقہ سے ہٹ جائے، اس کی فقہ سراسر غلط ہے۔ اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے قاری افضال اللہ حفظہ اللہ، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے خطیب اور مبلغ و مناظر تھے، انہوں نے اس کی تائید میں کیا کہا، ہم نے کبھی بھی، وہ ایسا ہلتے تھے جب نابینا تھے نا، ہم نے کبھی بھی مولانا مودودی یا جماعت اسلامی کی کتابوں کو دینی کتب نہیں کہا ہے، جیسے بک اسٹال کے اوپر جنسیت فلاں کی کتابیں پڑھی رہتی ہے ایسے وہ بھی پڑھی رہے۔ جب میں نے قاضی صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو سناتا ہوں تو مجھے کہا اجازت دے دے۔ ہاں اجازت دے دے۔ پھر بھی وہ شخص غنیمت تھے اور مجھے کہا آپ کا احسن البرہان دیکھ کر کے گھر والی مجھ سے جھگڑا کر دی ہے، کیونکہ وہ مولانا ہدایت اللہ کی بہن اور حضرت اقدس استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ کے صاحبزادی ہے، اور ان کو کہا کہ آپ کی موجودیت کی وجہ سے یہ شخص ہم سے دور دور رہتا ہے، ورنہ ہمارے خاندان کے حالات مجھے ان کی تحریر سے معلوم ہوئے۔ اور پھر مجھے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے اور آپ اور وہ بیٹھ جائیں، پردے میں وہ ہوگی، ادھر آپ ہوں گے، بات چیت کرے اور میں بھی موجود ہوں گا، خدمت کروں گا، پانی پلاؤں گا، کھانا لاؤں گا۔ وہ آپ اپنے استاذ کی بیٹی کے ساتھ، میں نے کہا ضرور سر، آنکھوں پر میں حاضر ہوں گا۔ بس درمیان میں 10 دن گزرے ہوں گے، ہم ضروری کام سے دبئی جا رہے تھے، ایئرپورٹ پر وہ پٹی چل رہی تھی، قاضی حسین احمد اسلام آباد سے نوشہرہ جاتے ہوئے گاڑی میں ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کا جنازہ۔ میں نے کہا یا رب، اکل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ پھر ان کی وفات کی تعزیت ان کے بیٹے ہمارے صاحبزادے اور شہزادے لقمان قاضی کی خدمت میں جا کے میں نے کی۔ اللہ اللہ۔ لیکن قاضی صاحب میں بہت ہی اعتدال تھا۔ وہ اس طرح کے ایک جلسے میں ایک استاذ تھے یہاں، لیکن اصلاً نسلاً مودودیہ تھے، تو قاضی صاحب کے پاس گئے اور اس کو کہا، وہاں پر بیٹھے رہے، بزرگ عالم تھے دیوبند کے، اس نے کہا مولوی صاحب دعا ہوگا۔ تو دعا جب یہ لوگ کرتے تو خوشامدی دعا، اے اللہ قاضی سے محترم کی جو بات نہیں مانتے ان کو غرق کرا، اور آرام سے بیٹھو، سارے علماء دیوبند میرے خلاف ہے، اگر وہ غرق ہو گئے تو میں کیا کروں گا، میرا نقصان قاضی صاحب میں اعتدال تھا۔ لطافت الرحمان دعا پر منس کرا اور شڑانگ کو غلے کے نا
خب خیر مکہ والے مارو تھا. اللہ اللہ، یہ قاضی صاحب کا قصہ مجھے خود مولانا لطافت الرحمان نے سنا ہے.